بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں محمد راشد قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر قاسمی آفیشیل، میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم مسئلہ لایا ہوں، آپ حضرات بغور سنیں۔ کسی شخص نے سوال کیا ہے کیا میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے سرہانے کی جانب سورہ بقرہ کا اول حصہ پڑھنا اور پیر کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے یا نہیں؟ اسی طرح سرن یا جہرن آواز سے پڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟ تدفین کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کیا یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو آئیے ناظرین کرام، ہم ان تمام مسئلے کے سلسلے میں دو اہم فتوے دیکھتے ہیں۔ ایک مادری علمی دارالعلوم دیوبند اور جامعہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کا فتویٰ۔ سب سے پہلے ہم جامعہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کا فتویٰ دیکھتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا ہے کیا تدفین کے بعد سورہ بقرہ کا اول اور آخر جہرن تلاوت کیا جائے یا سرن؟ پہلے قبر پر دعا کی جائے یا تلقین؟ دعا اجتماعی کی جائے یا انفرادی؟ تو جواباً عرض ہے، نمبر 1، میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پایتی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنا مسنون ہے۔ یہ آیات سرن اور جہرن دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں دو روایات ملتی ہیں۔ نمبر 1 معجم الکبیر میں ہے، حضرت لجاج رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن علا رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور میرے لیے قبر تیار کر دو تو مجھے قبر میں ڈالتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھو، میری قبر پر مٹی ڈالو اور پھر میرے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور اختتامی آیتیں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ امام نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی راویوں کی توثیق کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے روکے مت رکھو، بلکہ جلد از جلد قبر تک پہنچاؤ، اس کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پایتی جانب سورہ بقرہ کی اختتامی آیات پڑھی جائے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن عبداللہ بابلتی کی وجہ سے اس روایت کو ضعف کہا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے میت کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور پیروں کی جانب اختتامی آیتیں پڑھیں۔ فتوی ہندیہ میں ہے کہ اگر قبر کے پاس قرآن کریم پڑھنے سے میت کو اس آواز سے مانوس کرنا مقصد ہے تو اس طرح کرنا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبر کے پاس جہرن تلاوت کرنا جائز ہے۔ نمبر 2 ہے، قبر میں تدفین کے بعد اولاً مذکورہ آیات پڑھی جائے اور آخر میں دعا کی جائے، یہی متواتر عمل ہے۔ نمبر 3 ہے، میت کو دفن کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے۔ تدفین کے بعد انفرادی طور پر بھی درست ہے، اور جو لوگ تدفین میں شرکت کی غرض سے آئے ہیں ان کے ساتھ مل کر اجتماعی دعا بھی درست ہے۔ یہ دعا سرن بھی کر سکتے اور جہرن بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبلہ رخ ہاتھ اٹھا کر بآواز دعا فرمائی، جسے سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، البتہ جہر کو لازم نہ سمجھا جائے۔ تو آئیے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ میرا سوال یہ کہ کیا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے سر اور پیر کی جانب کھڑا ہو کر تلقین کی غرض سے سورۃ الفاتحہ، البقرہ کا پہلا رکوع اور پھر البقرہ کا آخری رکوع پڑھنا کس صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ برائے کرم جلد جواب عنایت فرمائیں۔ تو جواب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کی تدفین کے بعد میت کے سرہانے کھڑا ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم سے ہم المفلحون تک پڑھنا اور پیر کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن رسول سے آخر آیت تک پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث میں کچھ ضعف ہے لیکن فضائل اعمال میں معتبر ہے۔ بیہقی اور طبرانی کی روایت میں فاتحۃ الکتاب کی صراحت ہے، البتہ مشکات میں یہی روایت بحوالِ بیہقی فاتحۃ البقرہ کے ساتھ مذکور ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھنا لکھا ہے، اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کی وجہ اور حکمت بھی لکھی ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ بیہقی اور طبرانی کی روایت میں مذکورہ
فاتحۃ الکتاب سے فاتحۃ البقرہ ہی مراد ہو۔ ویسے ایصال ثواب کی غرض سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے میں بھی مذائقہ نہیں۔ واللہ اعلم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے، اگر ویڈیو پسند آئے لائک کریں اور شیئر کریں۔ چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔